الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین ہے تیرے زمانے کا وہی امام برحق ہے تیرے زمانے کا وہی امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے موت کے آئینے میں دکھا کے رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے اور دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے فقر کسان چڑھا کے تجھے تلوار کرے فتنہ ملت پیدا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے اور یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی معزز سامعین محترم اہلیان فتح جنگ اور تمام حضور کے غلام ہم اس وقت پورے عالم کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک بات یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کائنات میں ہر چیز پر بات ہو سکتی ہے محمد عربی کی ذات پر بات نہیں ہو سکتی اور لوگ پوچھتے ہیں جی کہ آپ نے الیکشن لڑنے کا انتخاب ضلع اٹک سے ہی کیوں کیا ہے پورا پاکستان ہے باقی حلقوں میں بھی آپ نے یہاں سے انتخاب کیوں کیا ہے تو میں ان کو جواب صرف اتنا دیتا ہوں کہ ٹکراؤ جب ان ملت کے جھوٹے خداؤں سے ہوا تھا ٹکراؤ جب اس ملت کے جھوٹے خداؤں سے ہوا تھا آغاز بغاوت میرے گاؤں سے ہوا تھا بس میں انہیں اتنا بتاتا ہوں کہ شاید دنیا والوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ مٹی جو ہے اس مٹی نے پوری دنیا کو امیر المجاہدین دیا ہے اور امیر المجاہدین کی ذات کو دیا ہے اور یہ تو ہم چلے جائیں گے صدیوں بعد بھی تحقیق ہوگی کہ وہ شخص کون تھا جس نے اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ پوری یورپ اور کفر اور امریکہ کی انویسٹمنٹ کو ایک نعرے سے لٹا کر رکھ دیا تھا کہ اوے خبردار کوئی میرے آقا مولا کے بارے میں بات کرے اور کوئی بات کرے نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکات اچھی مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا میں جب تک کٹ مروں میں خواجہ پتھا کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا اور پوری دنیا میں
جب سب سر جھکا کر نیچے بیٹھ گئے اور بڑی بڑی شخصیات جب اسلام کا نام لینا چھوڑ دیا اور سارے اوپر سے نیچے لے کر یہ کہنے لگے کہ جی نہیں، اسلام اب امن کا درس دیتا ہے، اسلام اب امن کا درس دیتا ہے، تو سب کہنے لگے اسلام امن کا درس دیتا ہے، لیکن ایک بندہ، ایک مرد مجاہدین شیر پہ آگے آیا، اس نے کہا پوچھ دلو، حضور کی جناب سیرت کی نفی کرتے ہو، اسلام امن کا درس بھی دیتا ہے۔ اس وقت جب بلال کعبے کی چھت پر ہو، اسلام جہاد کا حکم دیتا ہے، اس وقت جب بلال کو کعبے کی گلیوں میں مارا جا رہا ہو۔ اور لوگوں نے کہا جی اب جہاد کا کون سا دور ہے، جہاد کیسے ہوگا اور کون آئے گا، کون باطل کو للکارے گا؟ اب تو ہر طرف ان کے گماشتے، ہر طرف ان کے جناب پٹھو اور ہر طرف ان کے غلام ہر طرف چھا چکے ہیں، ہر طرف پورا جناب جبر اور استبداد کا پنجہ گڑ چکا ہے۔ اب ان کے مقابلے میں بات کرنے والا کون آئے گا؟ تو پھر آیا ایک شخص اور اس نے آ کر بتایا دنیا کو کہ تیرے لہجے نے بتایا حق مصطفیٰ کیا ہے، تیرے لہجے نے بتایا حق مصطفیٰ کیا ہے، وفاؤں کا صلہ کیا ہے، تقاضا وفا کیا ہے یا رسول اللہ۔ اور آج لوگ کہتے ہیں کہ کس نظریے پر الیکشن لڑ رہے ہیں؟ میں نے کہا ہے پھر شور سلاسل میں سرور ازلی ہے، پھر اس مٹی کا تقاضا ہے کہ اس پر کوئی حق بات کرنے والا آئے اور اپنی جان کو اپنی تلی کے اوپر رکھ کر بات کرنے کے لیے آئے۔ یہاں لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا مقابلہ کن سے ہے؟ میں نے کہا ہے دوست، ہمارا مقابلہ انگریزوں کے غلاموں سے ہے، ہمارا مقابلہ گھوڑی پال مربے والوں سے ہے، ہمارا مقابلہ ان جاگیرداروں سے ہے جن کو ملکہ تاج برطانیہ اور ملکہ برطانیہ نے ان کو مربے زمینوں کے دیے اور وہ ہم پر حاکم بن گئے۔ انہوں نے کہا آپ کون ہیں؟ میں نے کہا ہم مجدد الفسانی کی اولاد ہیں، ہم داتا علی اجمیری کے وارث ہیں، ہم خواجہ اجمیری کے وارث ہیں، ہم جناب پیر میر علی شاہ صاحب کے وارث ہیں، ہم اعلیٰ حضرت بریلوی کے وارث ہیں، ہم علم الدین کے وارث ہیں، ہم ممتاز قادری کے ماننے والے ہیں۔ پھر شور سلاسل میں، پھر شور سلاسل میں سرور ازلی ہے، پھر پیش نظر سنت سجاد ولی ہے، اور ہم محرم دشت بلا روز ازل سے قافلہ سالار حسین ابن علی ہے۔ بس اور پھر شور سلاسل میں سرور ازلی ہے، پھر پیش نظر سنت سجاد ولی ہے، اور ہم محرم دشت بلا روز ازل سے قافلہ سالار حسین ابن علی ہے۔ اور اٹھو دو حق و صداقت کی گواہی سر مقتل، اٹھو دو حق و صداقت کی گواہی سر مقتل، کب کوئی جناب بلا، کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے، اے دعاؤں سے نہیں ٹلنا ان بلاؤں نے، قوم کو نکل کر باہر یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم ان انگریز کے گماشتوں کے ساتھ ہیں یا محمد عربی کے غلاموں کے ساتھ ہیں۔ اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن ہے، یہ الیکشن نہیں ہے بھائی، یہ حق اور باطل کی جنگ ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ جناب کس کا باپ کالے پانی میں کیا؟ یہ انگریزوں کے گھوڑے صاحب ان کے نال لگاتے رہے، ان سے جاگیریں لیتے رہے، اس وقت ہمارے بڑے، اس وقت جن کے وارث ہم ہیں، وہ انگریز کی کالا پانی تک جیل کاٹ کے کہتے رہے کہ اوے تم کیا سمجھتے ہو ہم دب جائیں گے؟ نہیں ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے، حسرت کی طبیعت بھی، جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو، پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی۔ اور کہتے ہیں کہ ہم سردار ہیں، ہم وڈیرے ہیں، ہم ملک ہیں، ہم خان ہیں، میں نے کہا یوں تو سید بھی ہو،
مرزا بھی ہو افغان بھی ہو, مجھے بتاؤ کیا تم مسلمان بھی ہو؟ کیا بات. اور ہمیں آنکھیں دکھاتے ہو, ہمیں کہتے ہو کہ جناب یہ پاک گوشت کے لیے آ گئے ہیں, اور ایک کھوتا پورا حرام ہوتا ہے, پاک کی تو بات ہی نہیں ہے. وہ گدھا کابل کا ہو یا وہ گدھا کمڑیال کا ہو, وہ گدھا حرام ہی رہتا ہے. میں بڑا لحاظ کر گیا کہ گھر تمہارا تھا, مجھے شرم آ گئی کہ جن کے اپنے گھر کی یہ حالت ہے میں ان بیچاروں کو کیا کہوں. میں نے اس لیے وہاں بات نہیں کی, ورنہ یہ نہ سمجھنا کہ ہمیں بات نہیں آتی. ہم جو تلوار کے قبضے میں کلائی دیں گے, تیرے اجداد بھی قبروں سے دعائی دیں گے. ہم سارا دن باتیں کرتے ہیں, اور صرف باتیں نہیں کرتے, کام بھی کرتے ہیں. پوری قوم کو بے وقوف بنایا ہوا ہے جی. کیا ہم قوم کے لیے فلاح کریں گے, ہم لائٹیں لگائیں گے, سڑکیں دیں گے, بجلی دیں گے, نالے دیں گے, سولن دیں گے, جناب میٹر دیں گے, گیس دیں گے. بڑی مزے کی بات ہے, کہتے ہیں کہ جناب 300 یونٹ, میں نے تو سنا ہے 300 یونٹ بجلی فری کریں گے, اور جناب ہاں جی, اور جناب گیس دیں گے مفت. میں نے کہا میں سمجھ جاؤں, قوم نہیں سمجھی, میں اس کو سمجھاتا ہوں. یہ چاہتے ہیں بجلی سے فری پاکستان ہو, یہ چاہتے ہیں کہ بجلی سے پاکستان فری کر دے, اور جناب گیس سے پاکستان فری کر دے. اور بھائی تم سے لوڈ شیڈنگ پوری ہو نہیں رہی, 300 یونٹ تمہارا باپ دے گا. قوم کو بے وقوف بناتے ہو. تم نے بجلی فری کیا دینی ہے؟ جب جولائی اور اگست اور جون کے مہینے آئے, تم نے قوم کو بجلی کے ایسے بل بھیجے کہ لوگ ہارٹ اٹیک سے فوت ہونے لگے. اور جب کہا کہ جی ہم نے قوم کو آٹا دیا ہے, رمضان میں ہم نے قوم کو آٹا دیا ہے, اور کہتے ہیں جی آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا ہمیں پتا ہے تم نے قوم کو آٹا کیسے دیا ہے. یوٹیلیٹی سٹوروں کے باہر لائنیں لگوا کر, اسکولوں اور کالجوں کے باہر لائنیں لگوا کر قوم گرمی اور حبس میں مرتی رہی, اور تم اپنے اشتہار دکھاتے رہے کہ جی ہم قوم کو آٹا بانٹ رہے ہیں. اور آٹے کی جو جناب ساخت تھی اور جو اس کی جناب میعاد تھا, وہ تو کھوتے بھی نہ کھائیں, تم نے وہ آٹا قوم کو دیا. اور تم کیا بے وقوف سمجھتے ہو ان کو؟ آگے سنو, تم کہتے ہو کہ ہم آٹا دیں گے لائنوں میں لگا کر. سوال کہتے ہیں آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا ہم اسمبلی میں جا کر ایک بل پاس کریں گے کہ اگر قوم کے دروازوں پر بجلی کا بل آ سکتا ہے تو آٹے کا تھیلا کیوں نہیں آ سکتا؟ ہاں بھائی, تماشا لایا قوم نال. اور جناب آگے اے مولوی کی کرن گے, میں کہا مولوی توڑی منجی پیڑی اتھے جا ٹھوکن گے تو انہوں مسئلہ یاد آ گئے. کہتے ہیں جی کہ سیاست نہیں آتی. میں نے کہا بہت خوب, جو ملک کو لوٹ کر کھائیں ان کو سیاست آتی ہے, جو قوم کے جناب بجٹ کھا جائیں ان کو سیاست آتی ہے, اور قوم کا جناب غریبوں کے ٹیکس اور غریبوں کا جناب مال کھا جائے ان کو سیاست آتی ہے, اور جو آپ کو حق بات کرے ان کو سیاست نہیں آتی. اور پھر کہتے ہیں جی اینا کیڑا جتنا, میں کہا تسا لکھوایا ہوا, تسا جت کے ہر والی جانا, تسا کو پیچھے لکھوا کے لے آئے ہو. کوئی توڑے جناب شناختی کارڈ تے اپنے دی جگہ لکھا کہ ہمیشہ امیدوار. انسان بنو, سیاست کرو. ہاں ساڈا منہ بڑا کھلیا ہویا, اے توسی دا شاہی کوئی نہیں. توڑے بڑے جڑے آئے سن نا, جنہاں دی جناب توڑے بڑے نے خدمت گزاریاں کیتیاں, اسی انہاں دی خدمت گزاریاں نہیں کیتیاں. اسی جناب انہاں دے ساڈے بڑے نے جناب کالے پانی آباد کر کے, اور جناب احمد اللہ شاہ مدراسی دا سر چادری چوک لٹکتا رہا, اور اتنے دن خون پیدا رہا. انہاں کیا ہوئے کیوں اس دا خون تازہ پیدا؟ انہاں کیا جدو اس میں انگریز نے جناب سیر قلم کیتا تو اس دے دل میں اس دا خوف موجود ہے. ہاں لہذا پاکستان واپس پاکستان دے وارثاں دے ہاتھ جا رہا. 76 سال ہو گئے, پوری صدی ہو گئی, تسی تماشا لا کے رکھیا, ہونے گل نہیں ہونی. اور پھر بڑے مزے والی بات ہے, میں تو کہہ رہے کہ کوئی گل نہیں, لیکن ہن کوئی گل نہیں, ہن کوئی گل نہیں. اور جناب باہر آ کے الیکشن لڑ رہے ہیں کون جی؟ نواز شریف اور بلاول زرداری. نون لیگ اور پیپل پارٹی ایک دوسرے کے مخالف الیکشن لڑ رہے ہیں. اور میں کہا جلے ہو توڑی تا جس سیاسی طلاق ہوئی نہیں, توڑی تا طلاق ہوئی نہیں, اجے تا پیچھے تا توڑا نکاح ہویا پی ڈی ایم میں, توڑی تا طلاق ہی نہیں ہوئی. جے اندر کھاتے ہو بھی گئی تا ادھر تا کر لو.
رسیما ساڈا رسیما بھائی تہاڈی طلاق بھائی سیاسی تہاڈی طلاق ہوئی نہیں تسی سارے اکٹھے سو پی ڈی ایم باہر آ کے قوم نو اور کون منگے گا مزے والی گل ہے کون منگے گا نواز شریف دا کینڈیڈیٹ بلاول زرداری کے خلاف یا پیپل پارٹی کے خلاف ووٹ منگے گا میں کہا کل تک تو آپ کہتے تھے ایک چھتری کے نیچے ہیں ہم آج قوم کو بے وقوف بنانے کے لیے اور قوم کو اتنا سادہ سمجھتے ہو قوم سادی نہیں ہے قوم جان چکی ہے کہ بھائی ان لٹیروں اور جناب ان عیاشوں اور بدماشوں سے جان چھڑانی ہے اور محمد عربی کا دین تخت کے اوپر لے کر آنا ہے بھائی آپ مجھے بتائیں کہ جن سے لوڈ شیڈنگ پوری نہیں ہو رہی جن سے سردیوں میں گیس پوری نہیں دی جا رہی وہ دعوے کر رہے ہیں کہ 300 یونٹ ہم فری دیں گے کیسے فری دو گے بھائی تم سے تو پورا بجٹ پاس نہیں کیا گیا تم نے کہا ڈار آئے گا ڈالر نیچے آئے گا نہ ڈار نیچے آیا نہ ڈالر نیچے آیا کون کو کیا سمجھتے ہو وہ کوئی اور ہے جن کو تم بھولو بنا لو گے ہم وہ نہیں ہیں ہم تمہیں یہ بتانے کے لیے آئے ہیں اور کہتے ہیں ہم قوم کے مسائل کے لیے آئے ہیں یہ بھی میں نے سنی یہ بات کہ دیا سیدھا جناب اے علاقے دے مسائل واسطے آیا میں کہا نا سردار صاحب علاقے دے مسائل واسطے نہیں علاقے دے وسائل واسطے تسی علاقے دے وسائل واسطے آئے ہو اور آج دن یہ آئے بڑے پرانے آئے ہو اور تسا نہ مسائل واسطے ہو نہ وسائل واسطے ہو اور تسا صرف اور صرف اپنے حجرت بہ کے اور ایک کہن جو گئے ہو کہ جناب ساڑھی کخ کلی نہیں چھڑی لبیک آلیا میں کہا انشاءاللہ ایک گل پکی ہے کہ جناب جو مرضیوں حالات جو دے مرضیوں میں پہلے بھی کہہ کے آیا ہار جت مقدرہ دی ایک پاکستان دے اندر اٹک دے اندر جتھے ساڑھا دل کرے گا جس ٹائم ساڑھا دل کرے گا سی جلسہ کریں گے تو ہڑے پیو دا پاکستان میں اور حجے تا ساڑھا ورکر چایا نے تاسی پرچہ کرایا اور آئندہ تو بعد ساڑھے ورکر نو ہاتھ لگیا تب خالی پرچہ نہیں ہوئے گا اندر تھانے بھی جا چھاڑ کیا مانگے اور ایک خالی گل نہیں لاہور دے اندر پوچھ رہو انہوں نے صرف این کر کے چکیا میں کہا نہ چھیڑ ملنگا نو ایک کام نہیں کرنا سیاست کرنا ہے بالکل کرو توڑا حق ہے اور تسی لوٹتے رہے ہو 76 سالہ تو لوٹ رہے ہو ہونا ہو بابے اور آنے بچے لگ رہے ہو آؤ نا سیاست کرو شرم نہیں آنی کس دے واسطے ووٹ منگو گے زرداری واسطے اور جس دے بارے طیب اردگان جیسا وزیر اعظم کہنا ترکی دا صدر کہنا اگر میں پاکستانی ریاست دا حیان ہوئے تو میں دسا اس نے میری بڑی دا جناب ہاری چوری کرا رہے انہوں نے واسطے ووٹ منگو گے نواز شریف واسطے اوئے ہوئے ہوئے افسوس والی بات ہے بھائی جن کی غداریاں قوم اور ملت کے ساتھ میں نے گل کر رہا ہوں میں کہا جتنا زور بیوروکریسی اور پٹواری جتنا زور نواز شریف واسطے لا رہے نا اے نااہل ہے اگر اس کو ادھا بھی مینو دے دیں میں انڈیا بھی حکومت بنا دیتے یہ نااہل ہے وہ ایک جنین نااہل ہے اگر یہ اہل ہوگا تو 3 دفعہ دا وزیر اعظم ہے کم از کم قوم واسطے کون تک کر کے جانا کی کتاب اور جناب جدو باری آئی جدو پہلے باری آئی مشرف دی باری ناس کے سعودیہ ناس گیا اور جدو عمران صدہ ہویا کو تو جناب ناس کے لندن چلا گیا میں کہا قوم دا لیڈر ہو نہیں ہوگا جنہا ناس جاوے اور راہ دکھا جاوے قوم دا لیڈر ہوگا جناب ٹیپو سلطان انہوں نے کیا ہونا کہا جناب خفیہ رستہ ہے سرنگا چلے جاؤ تسی اور جناب انگریز دی فوج سامنے آ گئی اس نے کہا ہے گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کا ایک دن بہتر ہے بندہ انتخابی نشان رکھنا شیر نہیں ہوگا جے انتخابی نشان رکھنا شیر ہو جانا تو جناب شیر بڑے ہونا سی لیکن زرق دعویٰ پہنا اور ہون بھی جدو زرق دبائی لگ دی نہ باہر جلسے میں جا سکتے نہ قوم میں جا سکتے اور قوم میں کہتے ہیں کہ ہم ترقی دیں گے میں نے کہا آپ نے کیا ترقی دینی ہے آپ نے اگر ترقی دینی تھی تو اپنے علاج اور اپنی تعلیم پاکستان کے اندر رکھنی تھی اور جو 2 دفعہ وزیر بن چکے ہیں 8 دفعہ جناب مزے لے چکے ہیں وزارتوں اور مشاورتوں کے وہ کیا بتائیں گے کہ قوم کو کیا مسائل کا ہے قوم اب یہ جان چکی ہے کہ آپ مسائل کا حل نہیں ہے آپ پاکستان کے تمام مسائل کا حق
حل صرف اور صرف محمد عربی کا دین ہے. دور کر کے جا رہا ہوں, غور سے سن لیں. ابھی الیکشن میں دن ہے, ہو سکتا ہے ایک دن پہلے, 78 گھنٹے پہلے, 72 گھنٹے پہلے, 70 گھنٹے پہلے, 60 گھنٹے پہلے ایک اعلان آپ کو اور سننے کو مل جائے کہ پیپلز پارٹی نون لیگ کے حق میں دستبردار ہو گئی ہے یا نون پیپلز پارٹی کے حق میں دستبردار ہوگی. یہ میں آپ کو آج بتا کر جا رہا ہوں. آپ نے یہ غور رکھنا ہے کہ اسی پہلے کہنے کلے کلے نہیں رڑ کے اور رڑ کے ٹل اور ٹل توڑا محمد عربی دے غلامہ نال واپیا. اسی دا الیکشن چاہے پہلی مرتبہ اے الیکشن سی, اوئے ہوئے اے تو ساڑھے پٹھے آتی گھیڑے, کوئی اور بنا لے کے ہو جڑی سانو نام دی ہوئے. انشاءاللہ اے تا الیکشن نہیں, اے ریفرینڈم ہو جائے گا. اور جناب رہی گل ووٹوں تے پیرا دین دی, تو جناب ووٹوں تے پیرا دے کے دساں گے کہ ووٹوں تے پیرا کیویں دیتا. خبردار کوئی سمجھے کہ میں ڈکیتی مار لوں گا, میں چوری کر لوں گا, میں ایتھوائن کر لوں گا, RTS بٹھا دیں گے یا EUS بٹھا دیں گے, میں کہا پھر لبیک والے اہو جا بٹھان کے دوبارہ اٹھن جو نہیں رہے گا. گل سنو میری, اے میں اس واسطے گل کر کے جا رہا ہوں کہ کئیوں دے ذہن وچ خناس ہے کہ ایسا لبیک دا حق مارنا. تے سنو, اڈا حق ادھر رکھ, اڈا حق ادھر رکھ, بس دوئی گل کوئی نہیں. اڈا حق آواز آن جاتی, اڈا حق بس اسا اپنا حق لینا. اور رہی بات الیکشن نہیں تو چس آ جاسی انشاءاللہ, نل پتہ جاسی. اور جناب میں صرف اتنی گل کرنا چاہنا تمام حلقے دی عوامہ, تو سب کہاں نہیں تکنا, نہ کسی کو ڈرنا. رہی بدماشی نہ نہیں تو اسا بھی ہتھاں وچ ونگاں نہیں پائی ہوئی ہیں. اے ساری گلاں سی جاننے ہیں کہ جناب سارا کچھ کرنے ہیں, تو سب تگڑے ہو کے الیکشن لڑنا. اور جناب نچ کے ووٹ پرچی دینی ہے, پرچی دی حیثیت ہی کوئی نہیں, اسی تا حضور دے نام تے قدم رکھی ہوئی ہیں. اور میں تمام ضلع اٹک دی عوام آخنا کہ ہور تواڈے کول فیصلہ, تواڈے کو اس تو بہتر موقع کوئی نہیں کہ جناب ملک امانت راوت صاحبان توڑے کول, سید عاطف شاہ صاحبان توڑے کول, خان ریاض جناب ریاض خان مارانا صاحبان توڑے کول, انشاءاللہ فقیر بھی اتھے ہی ہے جناب. اور بس اتنی بات ہے کہ جناب تسائن پرچی چانی تے 8 دن کنے تے مور لانی, کس تے مور لانی